اہل سنت بڑی دلیری نہ حضور دا میلاد منا. کتنا اینج گھٹ گھٹ کے نہیں، اینج کر کے. یہ تہاڈی سستیاں دی وجہ تو میلاد شریف تے جلوس تے فائرنگ ہوئی. اینج بھی کدی ہویا یارا؟ میلاد جلوس وچ ہوندا کیویں؟ حضور آ گئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی، آپ کے جانے کے بعد علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے کاندھوں پر بہت بوجھ آن پڑا. تحریک لبیک پاکستان کی پارٹی کا، ان کے کارکنوں کا، انتھک ذمہ داریوں کا. بابا جی، آپ کے جانے کے بعد آپ کے لختے جگر کو جیل کی صحبتیں بھگتنا پڑی، لوگوں کے تانے سننا پڑے، ایک بہت عرصہ تکلیف جھیلنی پڑی. بابا جی، میں جس سعد حسین رضوی کو جانتا ہوں، وہ سعد حسین رضوی تو بہت دلیر تھا آج کی نسبت. آج جب میں نے ان کے انٹرویو کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا یہ وہی سعد حسین رضوی ہے جو بڑا نڈر، بہادر، دلیر. آج والا سعد حسین رضوی تو جیسے ایک بوجھ تلے دب گیا ہے کہ میں کس راستے کی طرف جاؤں، میں کس طرح اس وزن کو اٹھاؤں. ایک طرف میرے نبی کی ناموس، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی آمد کی خوشی، میرے دین کو تخت پہ لانے کا وزن کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس بات کو پورا کرنا ہے. میرے والد محترم مجھ پر ایک وزن ڈال کر گئے، نہیں بیٹا اپنے منصب سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور ایک طرف اپنے کارکنوں کی لاشیں، نہتے کارکنوں کی لاشیں اٹھانا، اس کا بوجھ وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ان کی محبت کا احساس ہو. ورنہ کئی جماعتوں کے کارکن مر جاتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آج کا سعد حسین رضوی ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا محسوس ہوا، جو خود سے باتیں کرنے والا کہ میں کس طرف جاؤں. بابا، میں کس طرف جاؤں کہ جہاں پر میری ریاست کے اندر مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں، جہاں پر میرے کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے، جہاں پر میں جس ملک کے اندر نہ تو میں قانون کو آواز دے سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کے ہاتھ میں اپنا لہو جا کر تلاش کر سکتا ہوں. بابا جی، آج سعد حسین رضوی وہ نہیں تھا جو فیض آباد میں شیلوں کو مقابلہ، گولیوں کو مقابلہ کر رہا تھا. بابا جی، آج ایک ٹوٹا ہوا سعد حسین رضوی تھا جو اپنے کارکنوں کو گھائل دیکھ کر تکلیف میں اپنے آپ کو یہ سوچ رہا تھا، اپنی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ میں کس طرف جاؤں. بابا جی، سعد حسین رضوی آج بڑی تکلیف میں، کیونکہ آپ کے لختے جگر نے کبھی منصب سے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا. لیکن بابا جی، راستہ بھی تو نہیں نا، لڑے کس سے؟ آپ بھی تو نہیں لڑے نا، تو تربیت بھی نہیں کی کہ اپنوں سے کیسے لڑے. بابا جی، اپنے لوگوں پر کس طرح تو ظلم و ستم، جبر و زیادتی ان کے اوپر کریں. بابا جی، پتھر بھی نہیں مارا، بابا جی پتا بھی نہیں توڑا. بابا جی، آپ کے بیٹے کے کندھے جھک گئے تو صرف اس لیے کہ یار ہم کیا کریں، اگر ہم نے کچھ کیا تو دہشت گرد بھی ہمیں بنا دیں گے، اس پاکستان کی امن کی فضا کو خراب کر دیا جائے گا، میرے کارکنوں کو شہید کر دیا جائے گا. بابا جی، آج آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے. بابا جی، آج آپ کا بیٹا تکلیف میں. بابا جی، آج آپ کے بیٹے نے جو گفتگو کی وہ سعد حسین رضوی کی گفتگو نہیں تھی. وہ اپنے کارکنوں کا خون تلاش کر رہا تھا کہ میں کس کو جا کر اپنی داستان سناؤں. بابا جی، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، تربیت آپ کی ہے، میدان چھوڑنا نہیں سیکھا. لیکن بابا جی، بے وجہ لاشیں اٹھانا کس سے لڑے؟ کیا انڈیا سے لڑ رہے ہیں؟ کیا اسرائیل سے لڑ رہے ہیں؟ کیا امریکہ سے لڑ رہے ہیں؟ بابا جی، کچھ بھی تو کرنے نہیں گئے تھے، اپنے نبی کی جلوس کی خوشی منانے گئے تھے کہ میرا ملک، میرا وطن اپنی سرزمین کے اوپر اپنے نبی کے چراغاں نہ کرے، اپنے نبی کی خوشیاں نہ منائے. بابا، سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی، سروں میں گولیاں ماری گئی. بابا، تکلیفیں دی گئی. بابا، ہاتھوں پہ خنجروں سے چھیلنے کے نشان، ان کو کاٹنے کے نشان. بابا جی، کون سی ظلم و زیادتی ہے اس پاکستان میں کہ جہاں پر اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں صرف اقتدار کے نشے میں. بابا جی، لیکن آج سعد حسین رضوی بہت تکلیف میں تھا.
मकसद सिर्फ ये था कि आज साधु से रिजवी बहुत तकलीफ में था, क्योंकि जिसका कारकुन जा रहा है, जिसको गोलियां लगी, और वो ये सोच रहा है यार मैं क्या करूं, मैं किससे लड़ूं, मैं किसको दास्तान सुनाऊं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कारकुनों को, तुम्हारा लीडर डरपोक नहीं है, तुम्हारा लीडर भागने वाला नहीं है, वो जनाजे भी तुम्हारे उठा रहे और तुम्हारे पीछे लड़ने को भी तैयार होगा। साधु हुसैन रिजवी डरपोक नहीं है। मैंने उसका वो वक्त भी देखा फैजाबाद में जहां वो बाबा जी के साथ बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला करता है, लेकिन आज वो एक सिपाही सलार है, उसके कांधों पे बड़ा बोझ है। आप लोगों ने कमजोर नहीं पड़ना, हिम्मत नहीं हारनी है। वो देख रही है वो जात जो जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, उससे बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन बाबा जी आपको याद बहुत करते, आप बहुत मजबूत थे बाबा जी, आप बहुत मजबूत थे। लेकिन एक पैगाम उनको भी देना चाहता हूं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। तुमने जिसको खुश करने के लिए गोलियां चलाई, हो सकता है वो तुम्हें कल जलील करे, लेकिन जिसके लिए जिन्होंने गोलियां खाई, याद रखना ये दीवाने फिर कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम जितने दीवानों को मिटाने की कोशिश करोगे, अल्लाह अपने नबी की इज्जत पे पहरा देने के लिए उससे ज्यादा लोग खड़े कर देगा। तुमने जिसके लिए किया, हो सकता है वो तुम्हें एक लम्हा देख ले, उसके बाद तुम्हारी शक्ल भी ना देखे, लेकिन हुजूर देख रहे अपने हर दीवाने को। लेकिन बस एक ही बात इस वक्त में कहना चाहता हूं, साद हुसैन रिजवी की ताकत बनना, साद हुसैन रिजवी को कमजोर नहीं होने देना। और तमाम उन लोगों को भी जो आज बड़े बड़े गद्दी नशीन बैठे, तमाशा देखो, तुम उस चिड़िया से भी कमजोर हो जो नमरूद की जलाई आग में पानी डाल रही थी। बस हर उस शख्स के लिए जो मिंबर पे बैठ के हुजूर की इज्जत की बात करता है, मिंबर पे बैठकर हुजूर की इज्जत की बात करना और है, गोलियां खाकर हुजूर की इज्जत पे दिफा करना और है। तुम उस चिड़िया से भी कमजोर हो जो नमरूद की जलाई आग में पानी का काम कर रही थी। तुम खड़े भी नहीं हो सके, तुम खड़े भी नहीं हो सके। उनका बाप चला गया, उस यतीम के सर पर खड़े भी नहीं कि हम तुम्हारे साथ हैं। खैर, अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ जरूर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।